الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحل الله البيع وحرم الربا صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان فرمائے گئے ہیں ان میں ہمارے دور کا ایک اہم ترین مسئلہ حرمت ربا بھی ہے۔ سود خور کو اس شخص کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو جنات اور شیاطین کے اثرات کی وجہ سے خبتی اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی سود خور کا حال خبتیوں اور پاگلوں جیسا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن وہ قبر سے ایسی ہی حالت کے اندر کھڑا ہوگا۔ اس کے بعد سود پر ایسی سخت وعید سنائی گئی ہے کہ اس جیسی وعید کسی بڑے سے بڑے گناہ پر بھی قرآن میں نہیں آئی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور لوگوں پر تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے اگر تم واقعی مومن ہو تو اسے چھوڑ دو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن نے صدقہ کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد سود اور ربا کے نقصانات اور اس کی تباہ کاریاں بیان فرمائی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا یہ دو متضاد نظام ہیں۔ صدقہ میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ ربا اور سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقہ میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ ربا میں اثر زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقہ سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ ربا اور سود سے آپس میں نفرت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ رب العزت کی محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ سود کے نفسیاتی، اخلاقی، معاشی اور معاشرتی نقصانات اتنے واضح ہیں کہ اب سود کے حامی بھی دبی دبی زبان سے ان نقصانات کا اعتراف کرنے لگے ہیں۔ سود اور ربا کی حرمت بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن کے احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو ساتھ لے کر کے چلتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو احکامات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے چند ایک احکامات یہ ہیں کہ ادھار کے جتنے بھی معاملات ہیں تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینی چاہیے، اور جب ادھار کا معاملہ کسی کے ساتھ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، اور میعاد بھی ایسی مقرر کی جائے کہ جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ کہ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو رہن رکھ کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے،
اور چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر کی ضرورت نہیں ہے، تحریر ہو جائے تو ٹھیک ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ اور سود، طلاق اور عدت جیسے متعدد شرعی احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ اس لیے سورت کے اختتام پر یہ وضاحت کر دی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اور پھر اس سورت کا اختتام جو ہے ایک جامع ترین دعا کے اوپر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں درخواست کیا کریں کہ اے اللہ، اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور التجا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہود جیسے انجام بد سے وہ بچتے رہیں گے۔ سورہ بقرہ کی یہ جو آخری آیات ہیں، آخری یہ 2 آیات، ان کی بہت زیادہ فضیلت بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو انسان ان آخری آیات کو رات کو بیڈ پہ جانے سے پہلے پڑھ کر کے سو جائے تو یہ آیات اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا سے لے کر کے آخر تک۔ تو اس لیے سونے سے قبل ان آیات کے پڑھنے کا اہتمام بھی جو ہے وہ کر لینا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔